बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज मैं बात करना चाहूँगी शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। हमने रात देखा गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। मुसलसल बारिश का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा। मौसम खासा जो है इससे खुशगवार हो गया है। अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई क्या की जा रही है, वेदर अपडेट्स क्या हैं, जानेंगे टुडेज वेदर में। ज्वाइन किया है हमें जुनैद रियाज ने। जुनैद बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, वीकेंड भी है, मौसम कैसा रहेगा? लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम जो है वो आज कदरे बेहतर रहेगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी और रात के वक्त भी बारिश हुई थी उससे दर्जा हरारत में मामूली कमी हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा था। लेकिन अब जो है बारिश होने की वजह से आज जो मौसम है वो खुशगवार भी रहेगा और शाम के वक्त जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से इम्कान ज़ाहिर किया गया कि बारिश भी होगी, लेकिन दिन के वक्त जो है वो मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया और सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 77% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज शाम के वक्त जो है वो बारिश होने का इम्कान है और बादल भी जो हैं शाम के वक्त जो है वो मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है वो जो हवा में नमी का तनासब है वो कम होकर 66% जो है वो रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि शाम को तो मज़ीद बारिश होगी, लेकिन इतवार के रोज़ जो है वो मौसम खुश्क रहेगा। जी जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। तो महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि आज शाम में दोबारा से बारिश होगी, तो खूब इंजॉय कीजिए। वीकेंड भी है, वीकेंड को इंजॉय कीजिए। बारिश भी होगी, आप मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं, अपनों के साथ वक्त गुजार सकते हैं और मौसम को भी इंजॉय कर सकते हैं। टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएंगे। हमारी लीड स्टोरी आज की क्या है, सबसे पहले आपको बताऊँगी लॉकडाउन में नरमी, 70 से ज़ायद मज़ीद सनतें चालू करने की इजाज़तनामे जारी। गोहर इजाज की जानिब से जिना अस्पताल में 3000 हफाजती किट्स तकसीम। 10% रियायत ना देने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। और तरक्याती बजट जारी ना हुआ, महकमा सेहत के मंसूबे तात्तुल का शिकार। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज क्या है ये तो आपने जान लिया, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अभी अनाउंस कर रही थी बारिश होगी, मजे मजे के खाने बनाएं, एंजॉय करें। देखें, एंजॉय करना है लोगों ने, अगर वो करना अब तो इनफ टाइम है, अब तो इनफ टाइम है, बड़ा टाइम ही टाइम है आपके पास, टाइम ही टाइम है। बट साहब, आप लोग घर में इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं कि एंजॉय करके भी लोग जो है ना वो तंग आ गए हैं और उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करे। लेकिन खैर मौसम अच्छा हो तो मान कितनी लोग की तंग आ गए कि तो बेगमा ने पांडे तो आके ये सब चीजें तो जरूरी हैं। जब आप खाना पीना घर में करेंगे तो ऑब्वियसली मसरूफियात, लेकिन अच्छा मौसम, खुशगवार मौसम जो है मूड भी अच्छा कर देता है। कोई दो राय नहीं है। तो खैर मौसम की तो हमने बात कर ली, सूरत हाल के हमें कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। सबसे पहले क्या कहेंगे, ये जो नरमी बरती गई है लॉकडाउन में मजीद, मैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लॉकडाउन में आपने नरमी बरती, जब लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर किया गया था तब कौन सा लोग बाज आ रहे थे और अब सूरत हाल क्या होगी, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या होने वाले आगे। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। ये जो लॉकडाउन के अंदर नरमी की गई है ना, ये हुकूमत ने अपने ऊपर से उतार के अवाम के गले में डाल दी है। देखिए, अवाम मान नहीं रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अवाम क्यों नहीं मान रही थी उसकी बुनियादी रीज़न ही यही है। जब आपके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, मैंने उस दिन पेपर में भी यही बात की, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, बच्चों को आप रोटी नहीं खिला सकेंगे। हम आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी स्टोरी दे रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं किस तरीके से मेरा अगर बच्चा भूखा सो रहा है, मेरा बच्चा रोटी मांग रहा है, तो मैं किस तरीके से घर बैठूंगा? देखिए, मैंने भूख से भी घर बैठ के भी मरना है, तो फिर क्यों ना बेहतर हो मैं बाहर निकलूं, मैं कुछ कोशिश कर लूं, हो सकता है मुझे कोई। ये बुनियादी तौर पे हुकूमत ने इस वजह से किया है कि देखें, आप घरों में राशन पहुंचाने में नाकाम रहे,
آپ نے کہا جی وہ ایک ٹائیگر فورس، ہم نے پتہ نہیں کون سی ٹائیگر فورس بنا لی ہے کہ مجھے تو ابھی تک دور دور تک اس کا نشان نہیں. میں نے کل کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی وہ جی ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے. اور باڑ میں گئی یہ رجسٹریشن. یہ سب کچھ تب ہوگا جب سارا ٹائم گزر جائے گا. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں بار بار کہنے کہ جو پہلے سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری پلاننگ ہی نہیں ہے. ہم صنعتیں کھولی جا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ نے 70 سے زائد صنعتیں چالو کر دی ہیں. اب اس جو بھی صنعتیں آپ نے کھولی ہیں، اس صنعت کے اندر جو مال بنے گا وہ مال کہاں پہ جائے گا؟ بالکل ایسے ہی آپ نے مارکیٹ ساری بند رکھی ہوئی ہیں، دکانیں تو بند ہیں، دکانیں تو بند ہیں، کہاں پہ جائے گا؟ آپ نے سٹیشنری کی دکانیں کھول دی ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ سٹیشنری بکے گی کہاں پہ؟ وہ سکول تو بند ہیں آپ کے. درزی کو آپ نے کام کرنے کی اجازت دے دی، بھائی چل کپڑے سی تو. بھائی جب کپڑا مارکیٹ ہی بند ہے، وہ کپڑے لا کے کہاں سے سیے گا؟ لوگوں نے گھروں کے اندر سٹاک کیا ہوا ہے کہ وہ جا کے درزی کو دیں گے بھائی جان کپڑے تے سی کے دو. یعنی کہ یہ عقل نام کی پلاننگ نہیں ہے نا کوئی. آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ بس وہ کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، چلیں جی صنعتیں کھل جائیں گی، لوگ آ جائیں گے، مزدوروں کو کام مل جائے گا. لیکن یہ مزدور جو یہاں پہ کام کریں گے، وہ جو کام تیار کریں گے، مال ریڈی کریں گے، جب وہ دکانوں میں نہیں جائے گا، لوگ خریدیں گے ہی نہیں، تو ان کو کس چیز کا فائدہ ہے؟ دیکھیں یہی تو سوچنے والی بات ہے. بنیادی طور پہ جو میں نے بات کی نا، اپنے سے تار کے ہوتے پاتی ہیں. انہیں کہا جی دیکھو جی اسی تو لائی سی گل نہیں ماندے گا سن، اسی تے انہوں نے بھوکا مرن تو بچانے واسطے کھولتا کام. چلو جی جاؤ جی کام کرو. اے ہون جڑے امواتاں ہو گئی ہیں، کرونا پھیل گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ لوگوں نے مانا نہیں بات ہمارے لیے مجبوری تھی. یعنی کہ اپنی ذمہ داری گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، بری طرح ناکام رہی ہے. اچھا گورنمنٹ تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے. اب ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں آپ نے مزید نرمی کر دی، چلیں اچھی چیز ہے، آپ لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. شہر میں کرونا سے مزید 2 جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں. بٹ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہلاکتیں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے نرمی کر دی ہے. یہ چیزیں جڑی ہیں. پراپر SOP کی ضرورت ہے، پراپر تیاری کی ضرورت ہے، جس کا ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے. دیکھیں بالکل فقدان ہے. لوگ پہلے وہی بات آگئی مان نہیں رہے تھے، ابھی بھی باہر نکلیں. بھائی آپ باہر نکلیں. دیکھیں ہماری تھوڑی سی ذمہ داری ہے. ہم نہ اس طریقے سے ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، نہ ہم سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں. ہم ویسے کے ویسے جمگھٹے لگا کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ گلی محلے بازاروں میں چلے جائیں، جو چھوٹی چھوٹی دکانیں کھل گئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں سبزی کی دکان پہ چلے جائیں، سبزی کی دکان پہ اسی طریقے سے رش ہے. وہ ہونا ہی ہے، obviously وہ ہونا ہی ہونا ہے. اب اس میں کچھ 6 فٹ دور کھڑے ہو کے تو نہیں کہنا بھائی جان 1 کلو پیاز سے پا کے دینا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بیکری کی شاپ پر چلے جائیں، کیا کریں گے؟ یعنی کہ 6 فٹ دور کھڑے ہو کے تو نہیں سامان لیا جا سکتا. لیکن جو SOPs ہے ان کے اوپر ہم نے بھی عمل درآمد کرنا ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھے گا. خود جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ہفتے جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر سحری کے ٹائم اور افطاری کے ٹائم کتنا بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے دکانوں پر. ایسے ہی ہے، دکانوں کے اوپر رش ہوتا ہے. اور وہاں کون کہے گا کہ آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے؟ وہاں پر تو مطلب لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ چیز خرید لیں اور گھر چلے جائیں. ایگزیکٹلی. سموسے پکوڑے ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کی اجازت نہ دے کہ جی ہم نے ٹھیلے لگانے نہیں دینے ہیں، جو دکانیں کھلی ہیں ان کے باہر وہ سٹال بھی لگانے نہیں دینے. لیکن اس کے باوجود جو ٹائم ہوگا 5 بجے تک کا، اس دوران جو ٹھیلے لگیں گے، کھجوروں کے ٹھیلے لگیں گے، پھلوں کے ٹھیلے ہوں گے، اسی دوران یہ سموسے بھی لگ جائیں گے. آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں. بالکل جب وہاں پہ لگیں گے لوگ زیادہ. ہمارے لوگوں کا رویہ یہ ہے، اگر لیٹ سپوز حکومت کی جانب سے اس پر پابندی بھی عائد کی جاتی ہے تو لوگ آدھی دکانیں کھول کر کہیں نہ کہیں گھروں میں یا پھر اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں کہ وہ یہ کام ضرور کریں گے. سر یہ ہو رہا ہے انا، یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو جگہ نہیں بتاؤں گا، ایویں بیچاروں کا نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم کچھ ہماری بھی اب نیگلیجنسی ہے. سر ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو باقاعدہ بوفے، یعنی کہ جو چکن ٹکا اور کباب شباب، یہ دکانیں کھلی ہیں جو ہوم ڈیلیوری کے نام کے اوپر سروس وہاں پہ بیٹھ کے بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. چھت پہ جگہ بنائی ہوئی ہے، یا اوپر جو کمرہ ہے گاڑیاں کہیں سامنے گلی میں لگوا دی، ادھر ادھر لگوا دی، آئے کسٹمر اوپر چڑھا دیا.
یہ چیزیں یہ تو ہمارے رویے ہیں. بٹ صاحب اچھا اس میں میں چیز زیادہ نا اپنے آپ کو, ہم شہری جو ہیں, ہم لوگ جو ہیں, یہ ہمارا زیادہ قصور ہے. ہم لوگ ہی ان لوگوں کو ایج دیتے ہیں. ہم لوگ اگر جا رہے ہیں تو ان کا کاروبار چل رہا ہے نا. اگر ہم ہی لوگ گھروں تک محدود ہو جائیں گے تو وہ کس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے؟ پھر میرے خیال سے جتنا ان کا قصور ہے اتنے ذمہ دار شہری بھی ہیں. بالکل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنا قصور حکومت کا ہے اتنا ہی ذمہ دار میں بھی ہوں کہ اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد غیر ضروری باہر جا رہا ہوں, تو مجھے یہ کرونا لگ سکتا ہے, بلکہ مجھے کیا لگے گا, میں اس کے پھیلاؤ کا باعث بنوں گا, سبب بنوں گا, تو مجھے خود بھی کچھ شرم آنی چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ چونکہ ہم ایک ڈنڈا پیر قوم ہے, ڈنڈا ہمیں دکھاتے رہے, ہم سے جو مرضی کہا, ہم نے پیار کی زبان نہیں ماننی ہے. یہ تو پتھر پہ لکیر ہے, یہ پتھر پہ لکیر ہے. باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں لوگ چیز کو سمجھ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے. ہمارے سامنے ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہم اسے سبق سیکھنے کی بجائے کرنے او یار اللہ واللہ آئی سی. اچھا ابھی ایک چیز بہت زبردست میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایسے ہی جب میں یہ شو کے لیے ریڈی ہو رہی تھی تو میرے میک اپ آرٹسٹ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ آج صبح اتفاق کے ساتھ بازار گئے تو وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ایک سائڈ پہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت ڈرا رہی ہے, یہ کرونا وائرس وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں گھروں تک محدود رہنے کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کا ایسا کوئی نقصان نہیں ہے. خدارہ یہاں پہ لوگ پیٹ رہے ہیں, پوری دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, تو پھر بھی ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی, پھر یہ لوگ جو ہیں میرے خیال سے یہ لوگ جو ہے مسائل کا سبب بن رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ 100% درست بات کریں, بلکہ 200%. ایون سوشل میڈیا کے اوپر یہ کمپین ایک سٹارٹ ہوئی. آپ نے کرونا کے کسی مریض کو دیکھا ہے؟ آپ کو ہوا کرونا؟ آپ کے کسی رشتہ دار کو ہوا کرونا؟ تو آپ کا جواب ڈیفینیٹلی ہوگا, اگر نہیں تو یار کدھر ہے کرونا؟ کرونا ہے ہی نہیں ہے, تو گورنمنٹ ایویں ڈرائی جا رہی ہے, وہ ہے ہی کوئی نہیں یار, ایسے گرمی دے وچ مر گیا. یعنی کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے اندر بھی یہ چیزیں, وہ یار کرونا ایویں گل ہی گئی ہے یار, گرمی آ گئی ہے نا, ٹیمپریچر ہو گیا, مر گیا ہے, اگر ہے گا. یعنی کہ میں نے وہ بتایا نا, ہمارے سامنے دیکھیں اتنی بڑی مثال ہے, پوری دنیا کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے. بھارت کے اندر یہ ہو گیا, افغانستان کے اندر یہ ہے, ہمسایہ ممالک چین کے جہاں سے یہ آیا یہ ہے, لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, ہم سبق نہیں لینا چاہتے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ساڑھے نا, اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا. اگلی خبر میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے رویے کی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں انتظامات کی, وہاں پر فرنٹ لائن پہ موجود جو لوگ ہیں ان کی ہم ضرور بات کریں گے. پولیس اہلکار ہیں جن کو ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک اور گلوز کی کمی کا سامنا ہے. آپ بھی بٹ صاحب ناکے وزٹ کرتے رہتے ہیں, مجھے بتا دیجئے آپ نے وہاں پر انتظامات کیسے دیکھے ہیں؟ کیونکہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو کہ ہم ہر روز لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے رپورٹرز ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں, وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کو الاؤ نہیں ہے, وہ بات نہیں کریں گے. لیکن انتظامات وہاں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی وزٹ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں وہاں؟ دیکھیں بہت کم تعداد میں, میں اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑوں گا جو میرے سامنے ہوئی. گورنر ہاؤس کے اندر ایک کمپنی کے ساتھ اس بات کا معاہدہ ہوا کہ جو لاہور کے اندر ناکے لگے ہوئے ہیں, ان ناکوں کے اوپر وہ کمپنی جو ہے کھانا پہنچائے گی, بڑا اچھا پیک کو. ٹھیک, آپ یقین کریں میرے سامنے وہ گاڑی آئی ہے جس کے اندر وہ ڈبے موجود تھے, ناکے کے اوپر آئی ہے. ناکے کے اوپر 4 پولیس اہلکار, وہ روزانہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. کھڑی ہونے کے بعد وہ نکل گئی, تو میں سڑک کے دوسری طرف تھا, میں سڑک کراس کر کے ان کے پاس گیا. میں نے کہا یار آپ کو یہ کھانا کیوں نہیں دے کے گئے؟ انہوں نے آگے سے مجھے یہ جواب دیا, انہوں نے کہا جی یہ کھانا, وہ کہتے ہیں آپ کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں, چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں مل رہی ہیں, لیکن اب وہ کہاں پہ جا رہی ہیں یہ آپ کو بھی اب میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف کھانے کی مثال دی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سینیٹائزر, ماسک, گلوز نہ مل رہے ہوں, بے تحاشا مل رہے ہیں. یہ والا ماسک جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ اب عام مختلف سیاسی جماعتوں نے, عام لوگوں نے ڈبے پیک بنا کے لوگوں کو خود جا کے تقسیم کیے, بڑی تعداد میں دی ہیں. اب اگر یہ آ رہے ہیں تو ان بیچاروں کو کیوں نہیں مل رہے, یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں نے اسی چیز کو گورنر صاحب کے سامنے اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا. یہ ان کی
بڑا پانا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں انویسٹیگیٹ کروں گا، لیکن یہ چیزیں آ رہی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، اب نہ دینا یہ تو اعلیٰ حکام، یہ مافیا جو ہے نا یہ کنٹرول سے باہر ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اس طرح کے مافیاز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور پھر اصل لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں، جو کہ obviously اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کے ڈیوٹی پر موجود ہیں، ان کو ان کا حق نہیں مل پاتا. خیر بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور گورنر کے ساتھ مل کے یہ لوگوں کو پورے ملک کے اندر کھانا پہنچا رہے ہیں پنجاب کے بالکل ایسے ہی ہے. میں خود اس بات کا شاہد ہوں. وہ ایک شخص ہے کہ جو نہیں اپنی چیزیں سامنے آنے دیتا لیکن اچھی چیزوں کو بتانا چاہیے. ضرور بالکل ایسے ہی. ان کا گورنر صاحب کے ساتھ سرور فاؤنڈیشن کے ساتھ پیچ اپ ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. فون نمبرز دیے ہوئے، آپ کال کریں، آپ کال کر کے اپنا نام رجسٹر کروائیں گے، آپ کے گھر تک کھانا پہنچ رہا ہے. صحیح، زبردست. یعنی کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارا ملک اب تک قائم دائم ہے. ایسے مخیر حضرات ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں کہ جو باوجود کرائسس کے، دیکھیں انڈسٹری بند پڑی ہے اس وقت، لیکن جو انہوں نے اس ملک سے کمایا اب یہ اس ملک کے عوام کو اس برے حالات کے اندر وہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا دل اور آپ کا ہاتھ جتنا وسیع ہے اللہ پاک اتنا ہی آپ کو پھر نوازتا ہے. اور یہ جتنا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ضائع ان کا نہیں جا رہا، یہ لکھا جا رہا ہے اور ان کا پے بیک ان کو یہاں پر بھی ہوگا اور اوپر اللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے. اچھا حفاظتی کٹس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز کی جانب سے بار بار یہی چیز جو ہے وہ مینشن کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس حفاظتی کٹس نہیں ہیں. دوسری جانب حکومت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں بار بار بزد ہوتی ہے کہ جی ہم نے تمام تر حفاظتی سامان پہنچا دیا ہے. ہاسپٹل میں سب ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی کٹ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ حکومت کا موقف ہے. فرنٹ لائن پہ جو ڈاکٹرز کرونا کے پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور وہ انف ہیں. اب ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے بھی حفاظتی کٹس فراہم کی جا رہی ہیں. پھر مخیر حضرات گوہر اعجاز صاحب کا نام ہم نے لیا، حفاظتی کٹس فراہم کی جا رہی ہیں. اس سے کہیں نہ کہیں صورتحال تو بہتر ہو ہی جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، پر کیا دل کر رہا ہے کہ کیا دوں، بندہ لا جتی لوے اور اس تو بعد ہو جائے شروع. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے کٹس. کیا بے وقوفی والی بات ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ اس کو ایسا کرونا نہیں ہے یا اس کے اندر سمٹمز نہیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا، اس بیچارے کو بھی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا ہو. ہاسپٹل جہاں پہ ہر قسم کا مریض آ رہا ہے، ہر قسم کا مریض آ رہا ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. آپ یہ کہیں جی کہ کٹ ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے پاس ساز و سامان آپ پورا نہیں کر سکے ہیں تو اس بیچارے ڈاکٹر کا تو قصور نہیں نا. آپ اپنی ذمہ داری اتار کے، یعنی کہ یہ کہہ کے نہ اتار دیں کہ بھائی جان ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے. بھائی جان ہر ڈاکٹر ویسے ضروری نہیں ہے تو پھر تسی کا ویسے پا کے پھرتے ہو. آپ نے کبھی ان لوگوں کو دیکھا جب یہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں کس طریقے سے جاتے ہیں؟ پورا ایک وہ پہنیں گے، اچھا اس کے بعد گلاسز لگائیں گے، پورا ہیلمٹ پہنیں گے، اسپیس شپ کے اندر جا رہے ہیں یہ مہاراج مہارانیاں صاحبہ، ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کو آپ یہ کتنا سا ماسک ہے N95 ماسک دیتے ہیں، بھائی اے تو پورا ہفتہ استعمال کرنا، بلکہ پورا ہفتہ نہیں پورا مہینہ استعمال کرنا ہے. جڑا تو لباس پایا نا ایتے بھی سپرے کر لیں، اے بھی تو پورا بس ان تن دیتا. یعنی کہ نہ کریں یار، یہ نہ کریں. میں وہی بات کرنا لا چھتر لوے اس تو بعد کر دے چھترول شروع. خدا کے لیے اپنی نااہلی کو دوسروں کے سر پر مت تھوپیں. ابھی آپ اور اس کا نتیجہ بٹ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا PIC میں ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ حفاظتی انتظامات ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کمی تھی، تبھی ڈاکٹرز جو ہیں دیکھیں PIC میں ہو گئے نا. بالکل PIC میں کس طرح ہو گئے ڈاکٹر؟ کویسچن مارک ہے نا. آپ وہاں پہ کرونا کا علاج تو نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. کرونا کا علاج ہو رہا ہے وہاں پہ، کرونا کا علاج وہاں پہ دل کا علاج ہو رہا ہے، جس طرح ان کے دماغوں کا علاج ہونے والا ہے. صحیح آپ نے کہا. بالکل ہم یہ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. ہمارے پاس انف انتظامات نہیں ہیں اور اس پہ پھر جو ہم کر رہے ہیں اس کو آپ سب اچھا بھی کہہ رہے ہیں. کس طرح سے اچھا ہو سکتا ہے؟ اگر عام پولیٹیکل پارٹی کو یا عام جو ایک خدمت خلق کا ادارہ ہے اس کو وہ ماسک، اس کو وہ سینیٹائزر، اس کو وہ لباس عام مل رہا ہے، یہ تو حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں یہ تو حکومت ہے. اگر میں کسی طریقے سے وہ یعنی کہ 100-200 وہ لباس خرید رہا ہوں، یہ تو حکومت ہے بھائی.
اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ حکومت نہیں ہے, پھر یہ کوئی للو پنجوئی ہے. چلیں, ڈاکٹرز کے ساتھ تو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن سی ایم صاحب یہ کہتے ہیں کہ غریب کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. بٹ صاحب آپ بیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو راشن بھی تقسیم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو 12,000 روپے. اچھا, یہ 12,000 روپے والی چیز بھی میں ڈسکس کروں گی. لاسٹ شو میں ہم نے کہا, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا کہ بڑی اچھے سے سب کو راشن تقسیم ہو رہا ہے, سب کو 12,000 روپے تقسیم ہوا ہے. میرے سامنے 3-4 لوگوں نے SMS کیے, ان کو رپلائی یہ آتا ہے کہ آپ کے قوائف کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا, اور ابھی تک ان کو کوئی فیڈ بیک دوبارہ سے نہیں آیا. کتنی دیر انہوں نے انتظار کرنا ہے؟ کہاں پر غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ کون سی فلاح و بہبود کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے وسیم اکرم پلس کی بات کی, وہ اس وقت بڑے مصروف ہیں, ان کے اوپر تنقید یا کوئی بات نہیں آپ نے کرنی ہے. دیکھیں, وہ فضاؤں میں جا کے کرونا کو تلاش کر رہے ہیں. صحیح, کہ کرونا ہے کہاں پہ, کدھر ہے. مجھے آج تک ویسے یہ سمجھ نہیں لگی ہے. میں بھی ویسے جہازوں میں اس طرح کے گیا ہوں, ہیلی کاپٹر کے اندر بھی گھوما ہوں. اوپر سے بیٹھ کے کو نظر آتا ہے کہ نیچے مارکیٹیں بند ہیں, گراؤنڈز کے اندر کیا صورتحال ہے اور شہر کے اندر کیا صورتحال ہے. ویسے مجھے تو صرف اوپر سے وہ گرینری. اب یہ بھی تو دکھانا نا کہ ہم ایکٹیو ہیں, ہم ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں, ہم کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑے کہ جہاں سے ہم نشاندہی نہ کر سکیں. وہ چاہے آپ نے پچھلی حکومت کو شوبازیاں کہا, لیکن اب کہیں نہ کہیں آپ نے بھی تو لوگوں کو کر کے دکھانا نا. فضا میں کرونا وہ میرے خیال میں سمت کا تعین کرنے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا آتا کدھر سے ہے اور نکل کدھر جاتا ہے. وہ میرے خیال میں اس کرونا کے پیچھے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کرونا کو پکڑ لینا ہے. اب کرونا نے ان کو پکڑنا ہے یا کرونا نے ان کو, یہ پتہ نہیں اب کیا برابر. وہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ, نہیں ہاں چلیں چھوڑیں. وہ جو آپ بات کر رہی تھی پیسوں کی, یہ بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. میں نے ایون 2-3 موبائل سے خود کروائے. آپ نے تو کوائف والی بات کی نا, ایون میسیجز یہ آ رہے ہیں کہ معذرت خواہ ہیں, آپ اہلیت پر پورا نہیں اترتے. صحیح. میں نے اس پر ان لوگوں سے پوچھا, ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے اس بات کا. پھر انہوں نے یہ کہا, اب یہ کہہ رہے, وہ کہہ رہے جی کہ چونکہ ہم نے ایک محدود, وہ پتہ نہیں کتنے ارب تقسیم کتنے لوگوں میں کرنے تھے, وہ میرا خیال میں کوٹا ہمارا پورا ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں آ رہا. تو بھائی اگر کوٹا آپ کا پورا ہو گیا ہے تو پھر اس SMS کو بند کر دیں. آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی جان ہمارا وہ کوٹا پورا ہو گیا ہے, ہم وہ اب نہیں کر رہے ہیں. اب جو غریب بیچارہ میسج کر رہا ہے, یا تو اس کو وہ آپ والا میسج آ رہا ہے, یا اس کو میسج یہ آ رہا ہے کہ جی آپ اہل نہیں ہیں. یہ دیکھیں, ہر محاذ کے اوپر یہ گورنمنٹ ہر محاذ کے اوپر ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے. کسی جگہ پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. پیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آنیسٹلی جس طریقے سے تضحیق کی جا رہی ہے نا, یہ ہمارے نا ایک سی ایم صاحب کی خبر کے ساتھ یہ ایک تصویر چھپی ہوئی ہے. یہ بیت المال کے MD ہیں اون صاحب, بالکل ایسے ہی. ان کی بھی سن لیجئے. آپ نے جو پیسوں کی بات کی, 2 روز پہلے گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے ایک تقریب رکھی, معذور افراد کو بلایا وہاں پہ. میرے پاس فوٹیج ہے اس موبائل کے اندر, آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. سارٹس ہیں ان لوگوں کے, کوئی بینائی نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کوئی بازو سے محروم ہے, کوئی بوڑھا ہے, وہ جس طریقے سے چل کے آیا, قسم خدا کی وہ دیکھنے والی چیز تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں پہ ان کو کئی گھنٹے بٹھائی رکھا. انتظار کیا گورنر صاحب اندر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. انتظار ہو رہا ہے ان اون عباس بپی صاحب کا. یہ صاحب تشریف لائیں اور ان کو چیک دیے جائیں. 10-10 ہزار روپے کا چیک دینا ہے انا. وہ بھی چیک کب دیا جا رہا ہے؟ کسی نے 5 ماہ پہلے اپلائی کیا ہوا ہے, کسی نے 6 ماہ پہلے اپلائی کیا ہے, کسی نے 4 ماہ پہلے اپلائی کیا ہے, اور ان کو چیک دینے کے لیے ان صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور آپ ان کی گاڑی دیکھتی, ان کا پروٹوکول دیکھتی, شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ بیت المال کے MD ہیں, اور انتظار کروا کے ان غریبوں کو, ان معذوروں کو 10,000 روپے کا چیک دینے کے لیے آ رہی ہے, 5-5 6-6 ماہ بعد جن کو مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, جس کو 5 ماہ بعد 10,000 روپے کا آپ نے چیک دے دیا, ان حالات کے اندر وہ 10,000 روپے کا چیک کتنی دیر چلے گا؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک صاحب نے مجھے کہا, نے کہا میری یہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کہیں تو میں سنواؤں سوٹ آپ کو, رونا آتا ہے قسم خدا کی. بالکل آپ صحیح کہتا ہے میری ٹانگ کٹی ہوئی ہے, میرے گھر میں میرے بچے ہیں, میری بیٹی ہے, شادی ہونے والی, گھر میرا کرائے کا ہے, میں کھاؤں گا, گھر کا کرایہ دوں گا, بجلی کا بل دوں گا, یا کیا کروں گا آپ مجھے بتائیں.
یہ کون سے 10 اور 12 ہزار روپے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. میری 60,000 70,000 میری سیلری ہے, میرا گھر نہیں چل رہا. آپ مجھے بتائیں جس کی ایک پوری فیملی ہے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, 5 ماہ بعد آپ اس کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں, وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور پھر جس طرح سے دیا جا رہا ہے, میں تو وہ چیزیں دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں. یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ حالات جو ہیں وہ کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. حکومت صرف باتیں کر رہی ہے, دعوے کر رہی ہے, لوگ کس طرح سے بے یار و مددگار ہیں. اور اگر ہیلپ کے نام پر, امداد کے نام پر, تعاون کے نام پر, فلاح و بہبود کے نام پر یہ سب سرخیاں بنانے کے بعد کچھ کیا بھی جا رہا ہے تو وہ صرف اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کیا جا رہا ہے, جس سے لوگوں کو 4 دن کوئی کھانا کھا لے گا, 5 دن کوئی کھانا کھا لے گا, لیکن یہ 3-4 مہینے کوئی غریب کیسے گزارے گا یہ نہیں سوچا جا رہا. بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگلی خبر شامل کریں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, 10% رعایت نہ دینے والے میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے. چودھری سرور سے فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات اور 5 کروڑ کا عطیہ دیا گیا ہے. بٹ صاحب اگین میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جہاں جہاں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے اس کے ثمرات عوام تک ویسے کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ پرسنلی ایک چیز میں نے جو وزٹ کی وہ یہ ہے کہ اگر اب ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے, رات کو بھی اگر لوگ نکل رہے ہیں تو میڈیکل سٹور پہ ہمیں ضرورت سے زیادہ رش. کچھ لوگ پریشان ہیں, کچھ لوگ ویسے ہی, میں کہتی ہوں ہمارے ہر گھر میں بلڈ پریشر, ڈائبٹیز کے مریض موجود ہیں, ان کے لیے بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں. کچھ لوگ پریشانی میں جو ہے وہ نزلہ, زکام, بخار کی ادویات ویسے خریدتے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ. تو بتائیے گا یہ ریلیف کہاں مل رہا ہے؟ ریلیف کسی جگہ پہ بھی نہیں آنا. بنیادی طور پہ بحیثیت انسان جو ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں بالکل آپ نے ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, ہم اس مشکل وقت سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. جی, رمضان المبارک آتا ہے, ہم 5 روپے والی چیز کو 100 روپے کی کر دیتے ہیں. ہمارے پہ کوئی آفت آتی ہے, ہم مخیر حضرات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, لیکن اس کے آگے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس سے 1000 گنا آگے تیز فاسٹ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم ہر چیز کو مہنگی کر دیتے ہیں. ہمارے پہ یہ آفت آئی ہے, میڈیکل سٹور والوں نے چیزیں مہنگی کر دی. کیا جی مال نہیں ہے, مال سارا کچھ ہے لیکن ہم نے دینا نہیں. اچھا ایک چیز میں دیکھیں, ایک چیز میں بالکل کہنا چاہوں گا, لوگ اس کو جیسا مرضی سمجھیں. گورنر پنجاب اس حکومت کے اندر وہ واحد آدمی ہے چودھری محمد سرور. میں آپ کو یقین آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے اس بندے کو کام کرتے دیکھا ہے اس انسیڈنٹ کے اندر, کرونا کے اندر. جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے نا, کاش باقی اس کا صرف 10% ہی کر لیں. ہر چیز کے اس کے اوپر نظر ہے. راشن وہ مخیر حضرات سے منگوا رہا ہے, گورنر ہاؤس سے ٹرک پتہ نہیں جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ جا رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے. اب یہ میڈیکل سٹور والوں کا یہ تھا ایشو کہ ہر میڈیکل سٹور میڈیسن کے اوپر 10% ریٹ دیتا تھا, بڑے میڈیکل سٹورز. انہوں نے یہ جیسے ہی کام سٹارٹ ہوا, میں نے گورنر صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا یار یہ سارے 10% دیتے تھے اور یہ یہاں پہ گورنر ہاؤس میں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ ہم دیں گے. انہوں نے ساروں کے ساروں نے ختم کر دیا. گورنر صاحب کو شکایت گئی, گورنر صاحب نے دوبارہ بلا کے ان کو وہی نا ڈنڈا پیرنا تنکا مارا, آدھے سے زیادہ نے بحال کر دیا, کچھ رہ گیا, کچھ کل جا کے ان کو یقین دہانی کروا کے آئے کہ سر ہم دے رہے ہیں. اچھا یقین دہانی بٹ صاحب کرا دی. اب گلی محلوں میں میڈیکل سٹور جو ہیں, ہمارے ڈور سٹیپ پہ جو میڈیکل سٹور ہیں, وہاں پہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس کو پھر کس نے یقینی بنانا ہے؟ دیکھیں بنانا تو میڈیکل سٹور والے نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ہمارا بھی ایشو ہے. ہم کمپلین نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں او یار کی فائدہ کمپلین کریں گے, کی فائدہ کنوں جا کے کریے, سننی تو ہے گی نہیں. دیکھیں ہمیں اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے, ہم اس کے ساتھ نہ لڑیں نہ جھگڑیں, ٹھیک ہے چیز لے لی نا, لیکن اس کی کمپلین تو کی جا سکتی ہے نا. سنیں یا نہ سنیں وہ ایک الگ بات ہے, ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کرتے ہیں. کوئی 10 کمپلین میں سے کوئی 1-2 سنی جائے گی, یہ کسی نے کمپلین کی ہوگی تو اس نے گورنر نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا نا. چلیں آدھے میڈیکل سٹورز نے بحال کر دی, آدھوں کا تو بھلا ہوا نا, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم نے بھی اپنا کچھ فرض ادا کرنا, سارا کچھ دوسروں پہ نہیں ڈال دینا. بالکل ایسے ہی. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس کو درست کرنے میں ٹائم لگے گا. لیکن
ذمہ دار ہم ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ٹائم لگے گا, مشکل وقت گزر گیا بٹ صاحب, پھر لوگ جو ہیں واقعی ان چیزوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو اب دیکھنے کی ضرورت نہیں, مشکل وقت میں کسی نے نہیں سنی تو پھر آگے کیسے سنی جائے گی. ہمیں سبق لینا چاہیے, ہمارا ایشو یہی ہے, ہم سبق نہیں لیتے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ترقیاتی بجٹ جاری نہ ہوا, محکمہ صحت کے منصوبے تعطل کا شکار ہیں. ابھی ان حالات میں بھی اگر بجٹ جاری نہیں ہوگا اور محکمہ صحت کے منصوبے, محکمہ صحت کے جہاں پر نو کمپرومائز اور ابھی تو بالکل نہیں کیا جا سکتا, ان کے منصوبے تعطل کا شکار ہوں گے. مجھے بتائیے گا پھر یہ جو دعوے اور صورتحال بہتر کرنے کی باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں, میڈیا پر آ کر کہا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے, تو پھر یہ دعوے کہاں کے ہیں بٹ صاحب؟ دیکھیں انا, میں پھر بولوں گا, پھر کہیں گے باٹے بولتا ہے. آپ مجھے بتائیں اب میں کیا کہوں محکمہ سے. میں زاہد صاحب کی خبر دیکھ رہا تھا, یہ بھی خبر ہے, میں زاہد صاحب کی خبر دیکھ رہا تھا, انہوں نے کل سٹوری دی کہ وہ بڈ دی ہوئی تھی اس کی, کیا کہتے ہیں اس کی, دیکھیں سلپ ہو رہا ہے, 4 کمپنیز کی اس کی بڈ تھی, وہ کیا کہتے ہیں گیس ماسک والا, اس کو سرجیکل ماسک نہیں سرجیکل ماسک نہیں, آکسیجن کے وہ, سوری معذرت, چلیں جو بھی ہے. آپ مجھے بتائیں, ان 4 نے کہا جی کہ ہم 6 ماہ بعد یہ سپلائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اس وقت بند ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں جہاں پہ یہ صورتحال ہو وہاں پہ کیا بات کریں گے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے کرونا کے لیے جو ہے وہ باہر سے سامان منگوا لیا, کہہ دیا ہوا آ رہا ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی کسی گودام میں تو نہیں پڑا کہ جس میں سے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی جو سامان آیا ہے وہ یوٹیلائز کہاں پر ہو رہا ہے, وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ڈاکٹرز تو آپ کے بار بار احتجاج کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جی چین سے سامان آیا ہے, وہ کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب یہ چیزیں بھی نہیں سامنے آ رہی ہیں نا. انا آپ نے, مجھے معلوم نہیں آپ نے جب زلزلہ آیا تھا اس وقت آپ نے رپورٹنگ کی دیکھی یا نہیں دیکھی, اس وقت بہت سارا سامان آیا, بہت سارا سامان آیا, باہر سے بھی آیا, اپنے لوگ بھی لے کے آئے, پرووائڈ کیا. لیکن جب وہ ختم ہوا بحران تو وہ سامان جو ہے گوداموں میں سے نکلا, سرکاری گوداموں میں سے بھی نکلا. ابھی بھی آپ دیکھیے گا, ہم انشاءاللہ جب بھی اس بحران سے باہر آئیں گے, یہ آپ کو N95 ماسک, یہ آپ کو لباس, یہ آپ کو باقی چیزیں, یہ گوداموں میں سے, لوگوں کے گھروں میں سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی, مارکیٹ کے اندر آپ کو بکتی ہوئی نظر آئیں گی. میرے خیال سے اس طرح کے لوگوں کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے, بعد میں ان چیزوں کا کیا کرنا ہے, کون خریدے گا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ رکھ کے ابھی لوگ اس سے مرتے جائیں گے, آپ اپنی آخرت کو جو ہے وہ کس طرح سے سنوار لیں گے, آپ اپنے اوپر جو ہے مزید گناہوں کا بوجھ لے کر اس دنیا سے جائیں گے. تو خدا رہا ان کاموں سے باز آ جائیے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کے جائیں گے سیکنڈ پیج پہ. بٹ صاحب یہ خبر ہے, کرونا سے پنجاب حکومت کو 18 کھرب روپے نقصان کا سامنا. ہمارے پاس لاسٹ پہ یہ خبر موجود ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں نقصان تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نقصان تو ہوا ہے, لیکن جب ایسے کرائسس آتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں. یہ قدرتی آفات ہے نا, آپ کو پتہ نہیں کہ کب آئی کب جائے گی, اسی کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے. ہمیں ان چیزوں سے, جو میں بار بار بات کر رہا ہوں, ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے انتظامات پہلے سے کرنے چاہیے. اب ہم اس کرائسس سے نکلیں گے تو ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اتنے مشکل وقت کے بعد بھی اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا تو پھر میرے خیال سے اللہ ہی حافظ ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ابھی بجٹ آنا ہے, اب بجٹ کی ہم تیاریاں کر رہے ہیں. ہمارے محکموں کو یہ نقصان ہوا ہے, ہم نے سٹاف کم کیا, سیلریز ہم نے دینی ہے, سرکار سیلریز دے گی, اچھی بات ہے, دینی بھی چاہیے. جو ہے بجٹ آنا ہے, بجٹ کے لیے تیاریاں کیا کرنی ہے. بجٹ تو خیر ہمارا بنا ہی پڑا ہوگا, بنا بنایا ہمارے پاس آتا ہے, کاپی آتی ہے, ہم نے تو پڑھنا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہم کٹ کتنا لگائیں گے, کس کس چیز پر کٹ لگے گا. پرائرٹی ہماری ہمیشہ یہی رہی ہے صحت, تعلیم. صحت کا حال آپ نے دیکھ لیا اس کے اندر. ہماری حکومت کا پہلا نعرہ یہی تھا. اب میں یہ ہماری حکومت کہتا ہوں تاکہ یہ نہ کہیں جی کہ کوئی انڈیا تو نہیں آئی ہوئی. ہماری حکومت کا نعرہ تھا صحت. ایسے ہی ہے. صحت کا آپ حال دیکھ لیں, آپ کیا ہے. وہ جب آپ بات کر رہا تھا نا اس وقت وینٹیلیٹر, بلکہ کرونا نے, بالکل, بلکہ کرونا نے ہمیں بہت ساری چیزیں, حقیقتیں ہم پہ واضح کر دی ہیں. بالکل. ہمارے جتنے بھی دعوے تھے نا وہ سارے سامنے اس نے آئینہ ہمیں دکھا دیا
کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ جو نقصان ہے، اب یہ نقصان عوام کی جیب میں سے مت پورا کیا جائے، اب اس کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے. آپ کی جو ٹیم ہو وہ ایسی ہو کہ یہ تمام چیزوں کو کور کر سکے، بجائے اس کے کہ آپ اس کرائسس سے نکلنے کے بعد عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیں. ہوگا یہی بٹ صاحب، ہوگا یہی انشاءاللہ یہی ہوگا. نو ٹینشن، تیار ہے پائی جان، ہر چیز سے ٹیکس لگے گا اور وہ ٹیکس ہوگا. اور جی کرونا سے چونکہ کرونا کے اندر ایسا ہو گیا تو اب بجٹ کو ہم نے کرنا ہے. دیکھیں ہم نے کہا قرضے نہیں لیں گے، ہم نے قرضے لیے، ہم نے کرونا کو پھر بیس بنایا، ہم نے قرضے کے لیے کہا، اگلے نے لا کے چھتر نے کہا چل سیڈتے ہو، نہیں ملا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب ہم ہر جگہ پہ جا کے اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھا کے ڈھول پیٹیں گے کہ لٹے گئے، مارے گئے، پتہ نہیں کی ہو گیا جی، سارا پیسہ اپوزیشن کھا گئی، مار لے گئی. ایسے ہی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے 10 دفعہ، میں آپ سے 100 روپے مانگوں گا نا، آپ مجھے 100 روپے دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گی کہ میں قذافی کو 100 روپے دے تو دوں، اس سے واپس کیسے لوں گی؟ یہ تو آگے ہی جو ہے اس کی جیبیں خالی ہیں. یہ 100 روپے بھی اگر اس نے ضائع کر دیا تو میرا تو 100 روپیہ گیا، تو باہر والوں نے کہاں سے دینا آپ کو؟ آپ پھر یہ اب یہی کریں گے. یہ اس انسیڈنٹ سے ہم جب نکلیں گے یہ عوام پر میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ اب اپنی اسٹریٹجی کمیٹی، معیشت کی جو کمیٹی ہے، معاشی کمیٹی ہے جس نے یہ سارا کرنا ہے، وہ بہتر طریقے سے اس کو بنائے. میں کوئی معیشت دان تو ہوں نہیں، ان کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، اسد عمر جیسا نام ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا آپ نے. لیکن بٹ صاحب ہم پلاننگ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں ابھی جو کرونا سے نمٹنے کے لیے جو کیا جا رہا ہے اس میں بھی ہمیں پلاننگ کا فقدان نظر آ رہا ہے، اور پھر بعد کی صورتحال کے لیے بھی یہ چیز جو ہے اس کے لیے لوگ بھی تیار ہیں کہ وہ مشکل وقت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ٹیکس ہونے ہیں ان کی جیبوں سے جس طرح پیسے نکلوائے جانے ہیں نا، لوگ یہ چیزیں ایکچولی ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں ہم صحت کے معاملے میں ٹوٹلی فارغ ہو گئے، ہم ایجوکیشن کے معاملے میں ٹوٹلی فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، گڈ گورننس ہم فارغ ہو گئے. ہم نے لوگوں کو کھانے کا کہا، ہم لوگوں کو کھانا نہیں پہنچا سکے. ہم نے کہا ہم پیسے دیں گے، وہ پیسوں والی آپ کے سامنے صورتحال ہے. ہم کہاں پہ سٹینڈ کریں؟ ہماری پلاننگ ہی نہیں ہے. اور اس سب کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے. اس کی طرف توجہ نہیں ہم دے رہے ہیں. ابھی جتنا کرائم ریشو بڑھا ہوا نا اس وقت وہ سامنے نہیں آ رہا. اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. دیکھیں کرائم ریشو تو اپنی جگہ، جہاں پہ ہم خود ہی نکلنے کے لیے تیار نہ ہوں گھروں سے، تو مجھے آپ بتائیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ناظرین جہاں پر بات کی جا رہی ہے، تنقید کہا جاتا ہے کہ کرتے ہیں، تو سبھی لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم ان سب چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں. ضرورت صرف اسی امر کی ہے کہ خدا را صرف اپنی رسپانسبلٹی سمجھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے بہتر انداز میں سوسائٹی میں جو ہے وہ رہنا ہے اور اچھے طریقے سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، نیوز ہیڈ لائنز جانیے گا، جس کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. اس سے بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ذہنی کشمکش کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں پر ایکسٹرا تھنکنگ ہم کرونا کے حوالے سے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ گھروں میں موجود ہیں، کوارنٹین میں ہیں، وہ لوگ بار بار ایک چیزیں سوچ کے اس حصار سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا، بلا وجہ وہ خوف میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کہ آیا انہیں کرونا نہ ہو جائے. پھر اگر وہ باہر نکل رہے ہیں لوگوں کو عجیب عجیب طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا ان کو کرونا تو نہیں ہے. ایک نارمل انسان کی طرح وہ بیہیو نہیں کر پا رہے ہیں. تو اگر ہمارا مینٹل لیول اس قدر ڈسٹرب ہو جائے گا تو وہ ڈسٹربنس ہماری زندگی کے باقی حصوں میں بھی ہمیں نظر آئے گی. اور پھر ہم جب اس وقت سے باہر نکل جائیں گے تو وہ ایک عادت آپ کی بن جاتی ہے نا کہ آپ ایکسٹرا کانشیس ہر چیز میں ہو جاتے ہیں، اور پھر جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے زیادہ قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہماری مینٹل سچویشن کیوں اتنی ڈسٹرب ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں ہم اتنے خوف میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک یہ سیگمنٹ ہے. دوسرا وہ لوگ جو کہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بھی کسی چیز سے کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں اور بالکل ٹینشن فری ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، اسی پر ہم آج کے شو میں بات کرنے والے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں، سائیکالوجسٹ طاہرہ رباب صاحبہ. انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے طاہرہ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. یو ویلکم. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ابھی یہ جو صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ لوگ بہت زیادہ کیئر کر کے
ऑब्वियसली अपने माइंड को ज़्यादा चीज़ों में उलझाई जा रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे हैं। किस तरह से इन सारी थिंकिंग्स को आप देखती हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट एक नेशनल बिहेवियर होता है हर जगह का, हर कंट्री का अपना, तो हमारा नेशनल बिहेवियर इसी तरह का है कि हम कहीं पे भी मतवाजन नहीं रहते, हम वी आर द एक्सट्रीमिस्ट नेशन। ये पहली हमारी पहचान है। यानी हमें कहीं डेथ्स भी नज़र आती हैं तो हम गोलियां चलाते हैं, शादियां होती हैं तो भी गोलियां चलती हैं, हड़तालें होती हैं तो भी गोली, यानी वी डोंट नो हाउ टू बिहेव अप्रोप्रिएटली। कुछ लोग इंतहाई डर गए हुए इस सिचुएशन से, और कुछ लोगों ने कहा जो होना है वो हो जाएगा। सो ये आज की बात नहीं है, ये कोरोना की बात नहीं है, ये दैट्स हाउ वी हैव डेवलप्ड। हमारा सदियों से चीज़ें इसी तरह से चली आई हैं और हमने कभी अपने आप को बैलेंस रखना सीखा नहीं है एक्चुअली। सो अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पैनिक, कुछ लोग जो किए हुए हैं, ऑफ कोर्स मुझे अपनी भी चीज़ याद है, बिकॉज मैं रोज़ाना हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे भी एक्सपोजर, आपको पता है डॉक्टर्स आ रहे हैं द फर्स्ट लाइन, तो वहाँ पे एक दिन मेरा गला खराब हुआ हो तो और कोई मुझे बहुत अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। लोगों ने कोरोना के पेशेंट्स को इस तरह से वो कर लिया है कि लोग आपको अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। बिल्कुल। और उस वक्त हुआ ये कि कोई बंदा मेरे पास भी नहीं आया, एंड आई फेल्ट, उस वक्त मुझे वाकई ये चीज़ फील हुई कि यार जो कोरोना का मरीज होगा उसकी हालत क्या होती होगी अगर उसमें चल गई, नहीं कोई पूछने भी नहीं आ रहा आपको, और आपसे लोग डरते हुए आपसे बात भी नहीं कर रहे और आपको बड़ी सस्पिशियस नजरों से जो है वो देख रहे हैं। देन आई जस्ट सेड के ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गला, और शायद मैंने लेमन एक दिन पहले खाया तो मेरा इस वजह से खराब है। मगर वो मैं फील कर पाई कि कोरोना का पेशेंट किस चीज से गुजर रहा है और उसके इर्द गिर्द वाले लोग उसको कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। एट द सेम टाइम वो लोग जो कि इस बिहेवियर के ऊपर चल रहे हैं कि जी हो गया जो होगा देखा जाएगा। अब उनका रवैया ये है कि वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे ऊपर कोई जो है ना बला नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो कोरोना है ये तो काफरों की एक चीज है। बिल्कुल। जबकि मैं ये समझती हूँ कि आपको अल्लाह का शुक्र है कि हमें फिर भी उस तरह से हिट नहीं किया हुआ कोरोना ने, जैसे बाकी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज को किया है। वी आर लकी एनफ टू हैव दिस, और उसकी वजह जो है ऑफ कोर्स हमारी इम्यूनिटी है कि हम इतना यहाँ पे ख़राब चीज़ें खाते हैं कि उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। फिर वही बात कि हम कहीं पे भी बैलेंस नहीं है। सो इस वजह से हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी शायद बेहतर है, यकीनी तौर पे नहीं कह सकती इस बात को, शायद बेहतर है, तो इसलिए हम थोड़ा सा उससे बचत भी हो रही है, रिकवरी भी ज़्यादा हो रही है। मगर लोग वो जो कहते हैं कि जी ये तो काफरों की चीज़ है, उनको एटलीस्ट ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, ये किसी की भी चीज़ हो, इस वक्त पूरी दुनिया इसका शिकार है और आप इससे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते हैं। सिर्फ एक जो चीज़ आपको बचा सकती है वो सिर्फ ये है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे। सो ये बिहेवियर जो है ये आज की पैदावार नहीं है, ये बिहेवियर्स बनने में जनरेशंस लगती हैं। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, अब सेल्फ आइसोलेशन, घरों में लोग महदूद होकर रह गए हैं, क्वारंटीन में लोग मौजूद हैं, अब लोग या तो एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना सारा टाइम स्पेंड कर करके आप खौफ में मुब्तला हो गए हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो कि खौफ में मुब्तला हैं। आपकी क्या मेंटल सिचुएशन होती है? आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आप एक बंद कमरे में हैं और आप चीज़ें देख देख के ना चाहते हुए भी आप दोबारा से वो चीज़ें देखते हैं और फिर आप एक खौफ में चले जाते हैं। ना यहाँ पे ना एक ह्यूमन ब्रेन का एक फंक्शन है एक्चुअली। जो बंदा पॉजिटिव चीज़ें देखता है, जो बंदा पॉजिटिव विजुअल जो चीज़ें होती हैं यानी न्यूज़ देखता है या साइट्स को विजिट करता है जहाँ से पॉजिटिव मटेरियल उसको मिलता है, उसका दिमाग उसको पॉजिटिविटी का ही मैसेज देता है। सही। ये दिमाग का फंक्शन है। ठीक है। हम दिमाग को जो दिखाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को परसीव करते हुए अमल करना शुरू कर देता है। जब मैं भी इवन अपने आप को, जब शुरू के दिन थे मुझे याद है जब इतना सोशल मीडिया के ऊपर कोरोना के बारे में बहुत फजूल किस्म की न्यूज़ जो है वो चल रही थी जो कि रियलिटी भी नहीं थी। बिल्कुल। उसने लोगों के जहनों में खौफ बहुत ज्यादा उसने बिठाया एक्चुअली। अब जो था कि यानी अब लोग क्योंकि वही वाले मैसेजेस देख रहे थे जिसमें लोग मर रहे हैं और मैस डेथ्स हो रही हैं, जिसमें लोगों को कोरोना की जो आखिरी स्टेज है खुदा ना खासा उसमें कीड़े पड़े हुए, पता नहीं क्या क्या कुछ था उसमें। सो अब जिन लोगों ने वो सारी चीजें देखी हैं और अभी भी वो दे आर कीप ऑन वॉचिंग दैट, तो वो उनका दिमाग रिस्पॉन्स उसी को करेगा। बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। और इवन जब आप वो चीजें देखना छोड़ भी देते हैं आपके माइंड में वो सब चीजें चल रही होती बिल्कुल हैं। उसकी वजह है ना, देखो आप अपने दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर है आपका, जो आप इनपुट्स दोगे आउटपुट्स उससे डिफरेंट नहीं हो सकते। आपने सारा दिन सिर्फ जो है वो नेगेटिव चीजें देखी है, नेगेटिव न्यूज़ेस सुनी है,
तो आपका दिमाग भरा पड़ा है उस चीज से, अब वो हर वक्त उसके ऊपर सोच रहा है क्योंकि उसका काम ही ये करना है। जब वो सोच रहा है तो आपकी फीलिंग्स भी उसके हिसाब से हुए जा रही हैं। यहाँ पे मैं ये जो बात कह सकती हूँ या हेल्प हो सकती है जो लोगों को, ट्राई टू चूज द पॉजिटिविटी। आप मुश्किल वक्त में हैं, ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहना, कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता, इसने भी हमेशा नहीं रहना, मगर इस वक्त जिन लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रहना सिखा दिया, ये उनकी पूरी जिंदगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ बाय नेचर आपके डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी। अब ये इस मामले पर आके वो लोग किस तरह से बिहेव कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो चीज़ों को बार बार देखेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होंगे, परेशान हो जाएंगे और इन दी एंड आप बिल्कुल ही जो है वो गिर जाते हैं चीज़ों को देख देख। ना यहाँ पे अब यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस कि वो लोग जो ऑलरेडी ऑब्सेशंस में थे, वो लोग जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा कॉशियस थे, फियर में थे, उनके लिए ये ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। श्योरली वो एंड अप करेंगे किसी साइकेट्रिक इमरजेंसी में, बिल्कुल ये यकीनी एक बात है। और वो लोग, यानी सिर्फ इस वक्त आप ये समझो कि कोरोना हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम और हमारी इस वक्त जो हमारा एपिडेमिक है वो फियर है। वो हमारे साइकोलॉजिकल जो है वेलबींग इतना डिस्टर्ब हो चुका हुआ है कि हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम उसको हैंडल करना है, क्योंकि वो लोग भी डिस्टर्ब हैं जिनको कोरोना नहीं है और वो भी डिस्टर्ब हैं जिनको कोरोना है। और फिर मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ कि अगर आपके घर के किसी बड़े फैमिली मेंबर को ऐसा है तो आप के बच्चों की भी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होके रह जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। और फिर वो लोग एब्सोल्युटली इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है ना, जैसे हमने पहले बात की, जो देख रहे हैं वही असर कर रहा है। एनवायरनमेंट में जिस तरह की बातें होती हैं, जो चेंजिंग होती हैं, जो आपके डिस्कशंस होती हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसको ऑब्जॉर्व करता है और आपको उसके इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे अगर घर में, अगर बड़े घर में, कोई भी है, तो अगर आपके घर में सिर्फ यही सारी डिस्कशंस हो रही हैं तो बच्चे श्योरली पैनिक हो रहे हैं और बच्चे भी उससे खौफजदा हो रहे हैं। और वो लोग जो ऑलरेडी ऑब्सेशंस में थे, एक्स्ट्रा कॉशियस थे, फियर उनका एक एलिमेंट था पहले से ही, उनके लिए ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी ताहिरा, मुझे बताइएगा स्टेट ऑफ माइंड आपकी क्या होती है अगर इस तरह की चीजें आपके माइंड पर असरअंदाज करती हैं? टेम्परेरी होती हैं, हालात से बदल जाती हैं, या फिर वाकई आप उन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते? ना, मैं तो काफी सारे पहले भी टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर ये बात कर रही हूँ कि इस वक्त हम एक्यूट स्ट्रेस को डील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्यूट है, एक आफत आई और उसको हम निमटने के लिए हमारा बॉडी रिस्पॉन्स जो है वो चल रहा है। इसके बाद का एक और स्टेट होगा, एक फेज होगा जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक कहेंगे, यानी आफत के बाद के हालात जो होंगे। अब उसमें देखना, ये नॉर्मली तो हर बंदा जब एक बुरी आफत में आता है, एक बुरी खबर सुनता है, डेथ्स देखता है, कुछ देखता है, तो इट टेक्स अबाउट 45 डेज कि वो इसमें से बाहर आ जाता है। ये नेचुरल एक रिकवरिंग प्रोसेस है नेचर का। लेकिन उसमें भी आपको हेल्प करना पड़ती है कि आपको बार बार अपने आप को बताना पड़ता है कि आपका दिमाग इस चीज को परसीव करे कि दिस इज ओवर नाउ, ये खत्म हो गया। मगर वो लोग जो कि नहीं कर पाएंगे इस चीज को, एक महीने यानी ये आफत खत्म होने के 1 महीने के बाद इसको कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाने के लिए प्रोन होंगे और फिर उनको एग्जैक्टली जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। और अच्छा, आपने कहा कि प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब भी कभी इस तरह के वाकयात होते हैं आपके पास, तो पेशेंट्स आते रहते हैं जो कि एक बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, फिर उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आने के लिए किन किन चीज़ों की, कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कहाँ कहा जाता है कि अपने आप को इंगेज रखें ताकि वो इस तमाम तर सिचुएशन से अपनी मेंटल वो जो एक स्ट्रेस होता है उससे बाहर निकल आए? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखना पड़ता है कि ट्रॉमा क्या है, उसने इंसान की लाइफ को हाईजेक कहाँ से किया, किस तरह से उसको इफेक्ट कर दिया है, फिर उसके हिसाब से हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी लाइफ को पॉजिटिवली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसकी मेमोरीज को पॉजिटिवली रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और उसको ग्रीफ एक पूरा प्रोसेस है जिसमें से हर इंसान गुजरता है, उस ग्रीफ के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करके उसको एक्सेप्टेंस के लेवल के ऊपर लेके आते हैं ताकि वो एक्सेप्ट कर जाए कि ये दिस हैज पास्ड नाउ। इस तरह की कुछ टेक्निक्स हम लोग जो है, जिसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं, कुछ राइटिंग्स भी हम करवाते हैं लोगों से, बहुत कुछ होता है, तो उससे हेल्प मिल जाती है लोगों को और वो नॉर्मल हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर अगर वो प्रॉपर हेल्प लें। समटाइम्स लोगों को लगता है कि शायद मैंने अपने घर में किसी से बात कर ली है तो बस ठीक हो गया। इट्स गुड, आपके पास आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसा फैमिली मेंबर होना चाहिए जिसके साथ आप बात कर सकते हो। मगर आपको सोचने की जरूरत जो है वो ये है कि क्या हर वक्त सिर्फ बात करना ही काफी है? वेयर इज द सोल्यूशन? आपने वो सोल्यूशन आपको कोई प्रोफेशनल दे सकता है। अगर आपको इर्द गिर्द से नहीं मिल रहा तो फिर आप अपने किसी प्रोफेशनल के पास जाएं ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। बेसिकली 2 तरह के एटीट्यूड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमनली प्रिवेल करते हैं।
ایک ہوتا ہے سولوشن اورینٹیشن اور ایک ہوتا ہے پرابلم اورینٹیشن. وہ لوگ جو پرابلم اورینٹیڈ ہیں, آپ دیکھو گے آج بھی جب کرونا کی سچویشن پریویل کی ہوئی ہے, وہ آج بھی سمجھتے ہیں کرونا مصیبت ہے, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں ان کے لیے نیگیٹو چیز ہے. وہ لوگ جو کہ پرابلم اورینٹیڈ ہیں, ان کا کہنا یہ یس اٹ از اے بگر پرابلم فار اس ایٹ دا مومنٹ, لیکن وی ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس, ہم اس سے باہر آئیں گے, ضرور آئیں گے. اور وہ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. آپ دیکھو فیملی کے ساتھ ٹائم گزرا, ہم نے وینٹیلیٹرز اپنے تیار کیے, کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا پاکستان وینٹیلیٹر تیار کرے گا. ہم نے اپنے سینیٹائزرز لوکل اتنے زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کیے. بہت پہلے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سینیٹائزر ہوتا ہے, امیونٹی کا نہیں پتا ہوتا تھا لوگوں کو اپنی سیلف ہائیجین کا نہیں پتا تھا, لوگوں کو فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنے کا نہیں پتا تھا, جو کہ آلریڈی نیچرل چیز ہے. آپ کو ہمیشہ ایک فزیکل ڈسٹینس مینٹین کر کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ان کو آگے بھی ایسے لے کے چلیں گے. پازیٹیو تھنگس کیا ہیں جو آپ کوارنٹین میں بیٹھ کے اپنا ٹائم اچھی طرح سے اسپینڈ کر سکتے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہ سکتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی روٹین سیٹ رکھیں, کیونکہ روٹین کا سیٹ رکھنا سب سے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. جو آپ پہلے کرتے تھے کوارنٹین سے, ابھی بھی وہی کیجئے. ہاں ہو سکتا ہے کام چینج ہو گیا ہو, بچوں کا اسکول چینج ہو گیا ہوا, مگر آپ اسی ٹائم کو فکس کر سکتے ہیں بچوں کی اسٹڈی کے لیے, اسی ٹائم کو آپ اپنے کام کے لیے جاگنے کا ٹائم سیٹ رکھیں. کیونکہ جب آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں اسٹریس ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو اسٹریس لیول ڈبل ہو جاتا ہے. اچھا, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں ہیں تو رات ساری رات لوگ جاگ رہے ہیں. بالکل, یہ دس از سم تھنگ نیگیٹو, کہ یہ ان کی فزیکل اور مینٹل دونوں ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ خراب ہے. ان کو وہی پیٹرن فالو کرنا ہے تاکہ وہ نارمل رہیں اور ان کی مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ افیکٹ نہ ہو سکے اس سے. اور دوسری جو چیز ہے, ہیلدی ہیبٹس کا سیکھنے کا بیسٹ ٹائم ہے 35 ڈیز لگتے ہیں کسی بھی نئی ہیبٹ کو ایکوائر کرنے کے لیے. تو 3-4 ویکس تو ہمیں ہو چکے ہیں کوارنٹین میں. ابھی بھی اگر آپ فیصلہ کریں کہ میں نے کوئی نئی ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے, میں نے اسموکنگ چھوڑنی ہے, میں نے ایکسرسائز کرنا سیکھنی ہے, میں نے کوئی بک شروع کی تھی وہ ختم کرنی ہے, میں نے کوئی سیریز دیکھنی ہے اچھی, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. آنیسٹلی اگر آپ سوچنے بیٹھے نا, پھر وہی پرابلم اورینٹیڈ اور سولوشن اورینٹیڈ. بالکل, آپ نے مشکل وقت ہے, میں نے اس مشکل وقت کو بہتر کیسے یوٹیلائز کرنا, صرف اگر آپ کے اندر یہ اپروچ پیدا ہو جائے تو دیر آر اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو. ایکسرسائز ضرور کیجیے, بیکاز یہ ایکسرسائز آپ کے اسٹریس ہارمونس کو بھی ریلیف کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو فزیکلی تو فٹ رکھتی ہے, مگر ایکسرسائز کرنے سے آپ کی امیونٹی بہت زیادہ بوسٹر ہوتی ہے. وہ لوگ جو خاص طور پہ ایون مائلڈر کرونا فارم میں بھی ہیں, کہ ان کو مائلڈر سمٹمس ہیں یا تھوڑے سے ماڈریٹ سمٹمس ہیں, دے شوڈ آلسو ڈو دا ایکسرسائز. ایکسرسائز کریں, ہاں بہت ہیوی ایکسرسائز نہ کریں کیونکہ بریدنگ کا ایشو پہلے ہی ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹریچنگ وغیرہ کے اوپر لے کے جائیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بیمار حالت میں بہت زیادہ. اور دوسرا ایک آپ کی وہ لائف میں آپ کو کہنے نا سمجھ نہیں آ رہی ٹائم, فری ٹائم کیا کریں. میڈیٹیشن ویری امپورٹنٹ, میڈیٹیشن کیجیے. کرونا افیکٹس بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا مائنڈ اس سے سودنگ رہے گا اور آپ اس سے پازیٹیو تھنکنگ جو آپ کے اندر انڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ نہیں سننا آ رہا آپ کو, میڈیٹیشن میں آپ کو نہیں کرنا آ رہا, جسٹ آپ یہ سن لیں کہ آپ نے اپنے دل کی دھڑکن سننی ہے. پینک مت ہوں, کیونکہ پینک ہونے سے بھی وہی سمٹمز ہوتے ہیں جو کرونا کی وجہ سے سمٹمز آتے ہیں. بیکاز پینک ہونے میں بھی آپ کا ہارٹ بیٹ انکریز کرتا ہے, آپ کا سانس اکھڑتا ہے. کرونا میں بھی آپ کا سانس اکھڑتا ہے, سو مشکل ہو جائے گا وہ چیزیں کرنا جو کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ابھی. اور آنیسٹلی اگر آپ یہ صرف سوچ رہے ہیں نا کہ مجھے کرونا ہو گیا, کرونا نہیں ہوگا, مگر کرونا جیسی سمٹمز ایگزیکٹلی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ اپنے دماغ کو بار بار بتا رہے ہو, اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. خیر, کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میسج صرف یہی دوں گی, یہ مشکل وقت ہے, اس نے گزر جانا ہے. صرف اپنے آپ کو اس مشکل وقت کو بلیسنگ سمجھیں اپنے لیے, اور اپنے رویوں میں وہ تبدیلی لے کے آئیں جو آپ کبھی چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا انسان بن سکوں. اور اس کوارنٹین سے آنیسٹلی اگر کسی نے کچھ سیکھا نہیں, وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان نہیں بنا پایا, تو وہ زندگی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں بنا سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو اسٹے پازیٹیو, اسٹے ود یور سیلف, اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا پازیٹیو سوچیے, کیونکہ اس وقت ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ طاہرہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ نے دیکھنی ہے. اور بہت زبردست بات طاہرہ نے یہ کی کہ اگر ہم نے اس وقت سے کچھ نہیں سیکھا, اس وقت میں ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا, اپنے ساتھ لائلٹی کا اظہار نہیں کیا, تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت ہی آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हमने देखा कि रमज़ान पैकेज का इतलाक कर दिया गया है और तकरीबन 1050 के करीब कहा जा रहा है अशिया खुरनूश सस्ती हुई हैं। अकबरी मंडी में भी दालों की कीमतों में, दीगर अशिया खुरनूश की कीमतों में कमी की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। मार्केट में सूरत हाल क्या है वो भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया खुरनूश की कीमतों में कमी की गई है, यानी आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आवाम तक इसके समरात कैसे पहुंच रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले रमजान पैकेज के इत्तलाक के हवाले से वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर हमाद अजहर ने गुफ्तगू की। उनका क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को हुकूमत पाकिस्तान ने 50 अरब रुपए अजाफी जो हैं उसका बंदोबस्त करके दिया है, जिससे वो सामान खरीद रहे हैं ताकि किसी किस्म की लोगों को दिक्कत ना आ सके। पहले 5 आइटम्स के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में सब्सिडी चल रही थी, अब उसको 19 आइटम्स के ऊपर ले जाया जा रहा है। रमज़ान के महीने में 10 गुना ज़्यादा पिछले साल की बनिस्बत जो सामान है उसके रखने के लिए माली इंतज़ामात किए हैं। तकरीबन इस मरतबा रमज़ान में हम समझ रहे हैं कि 80 लाख से 1 करोड़ घराना जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होएगा, जो 4 से 5-6 करोड़। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, हमाद अज़हर का इस हवाले से क्या कहना है। अब इत्तलाक कर दिया गया है रमज़ान पैकेज का, लोगों का इस बारे में क्या कहना है जो कि मार्केटों का रुख कर रहे हैं, जो कि सस्ती अशिया ढूंढ रहे हैं, खरीदारी के लिए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी ये दुहाइयाँ दे रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनके मामलात बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। माह मुबारक के लिए उन्होंने ग्रॉसरी करनी है, तैयारी करनी है, उनको कहीं पर सस्ती अशिया नज़र नहीं आ रही। तो लोग क्या कहते हैं, आप उन्हीं की ज़ुबानी जान लीजिए। चीज़ें भी मिल गई हैं, बस चीनी की थोड़ी शॉर्टेज है। जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा, ऐलान किया था कि हर चीज़ आपको सस्ते दामों में दी जाएगी, पहला लिहाजा इस तरह नहीं है। हमें कुछ चीज़ें फराहम हैं और कुछ बहुत महंगी हैं जिनका उन्होंने ऐलान किया था कि ये सस्ती हो जाएंगी। चीनी ज़्यादातर चीनी नहीं मिलती, अभी पता कर रहे हैं चीनी मिलती है कि नहीं मिलती। थोड़ा बहुत जो परसेंटेज है वो कम की है उन्होंने, गवर्नमेंट के जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि आज से मसनूआत जो है वो सस्ती मिलेंगी, तो उम्मीद तो है कि बेहतरी आएगी। यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि मुकम्मल चीज़ें, आल चीज़ें सारी सस्ती की जाएँ। जी तो लोगों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वो शहरी जो कि ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पर रुख कर रहे हैं, सस्ती अशिया ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर जा रहे हैं, उनकी गुफ्तगू क्या है आपने देखी। चीनी नहीं मिल रही, बार बार लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है, बेसिक नीड है जिसका आपको हर रोज़ इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर घर में चीनी इस्तेमाल की जाती है। खैर, अभी सूरत हाल हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। शहजाद बताएगा, रमज़ान पैकेज का इत्तलाक हो गया और करीबन 1050 के करीब कहा जा रहा है अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की गई है। आप यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, लोगों के रवैये भी हमने दिखाया है, लोगों का क्या कहना है। अभी मुझे बताएगा कौन कौन सी अशिया हैं जिनकी कीमतों में कमी की गई है और वहां पर यूटिलिटी स्टोर पर ये अशिया मौजूद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का इतलाक शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कर दिया गया। तकरीबन बताया गया कि 1050 के करीब ऐसी शय ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतों में कमी की गई है ताकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो शहरी हैं वो आसानी से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती शय ज़रूरिया की जो है वो ख़रीद सकें। मगर इस हवाले से आपको बताता चलूँ, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है, ये कागजी तौर पर अरबों रुपए का रिलीफ जो है वो शहरियों को पहुंचाया गया है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन कुछ और है। इस वक्त शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1050 शहजूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत की जानिब से जो किया गया वो महज ऐलान ही साबित हुआ, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर शहजूरिया जो हैं वो दस्तयाब ही नहीं हैं। जिन शहजूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया और इसको बड़े फ़ख्रिया अंदाज में जो है वो पेश किया गया, उनमें से सिर्फ 150 अशिया ज़रूरिया शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। इस वक्त हम एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पे आपको सूरत हाल बताते चलें। सिर्फ दाल चना और सफ़ेद चने जो हैं वो पड़े हुए हैं और दालें एक एसेंशियल आइटम जो है वो समझी जाती है जो शहरी खरीदने के लिए खसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक के दौरान आते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे दालें मौजूद हैं। और आपको बताता चलूँ 1000 से ज़ायद जो अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ का ऐलान किया गया है उसमें से सिर्फ 150 के करीब अशिया ज़रूरिया यहाँ पे मौजूद हैं, यानी 850 के करीब अशिया ज़रूरिया तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो इस हवाले से जो शहरी हैं वो शिकवा कना नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि पहले जो है वो अशिया ज़रूरिया की फराहमी को तो यकीनी बनाया जाए, उसके बाद
कीमतों में कमी के ऐलानात किए जाएं, क्या ये ऐलानात सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो किए जा रहे हैं? इस वक्त आपको कंज्यूमर से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात करेंगे। इलियास साहब फरमाइएगा, एशिया ज़रूरी कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है 1050 के करीब में, क्या तमाम एशिया ज़रूरियाँ मौजूद हैं यहाँ पे? जी हाँ, ऐलान किया गया है, लेकिन उसमें कुछ आइटम्स कम है हमारे पास, बल्कि जैसे दालें हैं, दालों में कुछ कमी है, फिर लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें कम की गई हैं उसमें घी, ऑयल, अपना अल्टीमेटली अगर हम कैलकुलेटिव देखें 1500 के करीब एशिया ज़रूरी कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, उसमें से कितनी दस्तयाब है? हाँ, उसमें दस्तयाब तो तकरीबन बल्कि ज़्यादा नहीं है, उसमें कुछ आपको पता कोरोना की वजह से भी मसाइल बने हुए, तो यही है। मतलब बाकी जो हमारे पास आइटम्स हैं, मतलब दूध है, अपना शरबत है, मसाला जात हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है वैसे। हाँ जी बिल्कुल, ज़्यादातर एशिया ज़रूरिया जो हैं वो बताया जा रहा है कि दस्तयाब ही नहीं है। यहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ पे दालें जो हैं वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो की है कि हम कीमतें कम कर रहे हैं, मगर देख रहे हैं दालें बिल्कुल भी नहीं हैं। तकरीबन 1500 के करीब ऐसी एशिया ज़रूरियाँ हैं जिनकी कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, और उनमें से सिर्फ 150 यहाँ पड़ी हैं। जी, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान तो बहुत अच्छा है अवाम को रिलीफ देने का, लेकिन उसका अमली जामा भी पहनाना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे चीज़ों की रेंज बहुत कम है। ये गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि अशिया ज़रूरिया की कम से कम जो है ना दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, वो नहीं है यहाँ पे। ख़ास तौर पे दालें तो है ही नहीं है, एक दाल चना है और चने हैं सिर्फ। जी हमारी एक बहन भी यहाँ पे मौजूद है। बाजी दालें वगैरह कोई मिली हैं आपको? मतलब पूरा घर की ग्रोसरी करने आता है बंदा जब निकलता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आप ये देखें कि दालों वाली साइड पे जाओ तो सिर्फ चने पड़े हुए हैं, वाइट और चने की दाल है। उसके अलावा मसालों वाली साइड पे चले जाओ तो सिर्फ वहाँ पे दो ज़ीरे पड़े हुए थे, यानी कि मसाले भी कंप्लीट नहीं है। और मैं उधर केचप वाली साइड पे गई हूँ तो वहाँ पे वो अच्छे ब्रांड के केचप भी नहीं है, 1-2 ब्रांड के। जी ठीक है, अब हमारे साथ शहजाद मौजूद थे, शहजाद से हम दोबारा से राबता करेंगे। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जो शहरी वहां पर आए हैं उनका क्या कहना है वो आपने देखा कि लोगों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं कि सब अच्छा कहा जाता है। 1050 के करीब कहा गया है कि अशिया की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन वो अशिया कहाँ हैं? वो जब इन लोग जो हैं जो कि खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उन अशिया में कमी का लोगों को कोई फायदा नहीं है। शहजाद ने हमें बताया कि करीबन 800 के करीब अशिया हैं जो कि वहां मौजूद नहीं। दालें जो कि हर किसी ने खानी हैं, हर कोई खरीदारी के लिए आ रहा है। आपने वहां पर मौजूद एक खातून की गुफ्तगू भी सुनी जिनका यह कहना था कि सिर्फ और सिर्फ दाल, चना और वाइट चने वहां पर मौजूद हैं, मसाले भी मौजूद नहीं हैं। तो लोग फिर यूटिलिटी स्टोर पर क्यों आएंगे, क्यों वहां का रुख करेंगे, क्यों ये चीजें कहा जा रहा है, आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि सस्ती चीजें फराहम की जा रही हैं। 1050 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी की गई है। तो कीमतों में कमी का क्या फायदा जब ये चीजें अवेलेबल ही नहीं होंगी? वो लोग जो कि अपना वक्त जाया करके लाइनों में लग के यूटिलिटी स्टोर अंदर दाखिल होंगे, अंदर कुछ मौजूद नहीं होगा, तो उनको भी इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद आपका शुक्रिया। ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, केबल ऑपरेटर्स की जानिब से कहा यह जा रहा है कि उनके साथ जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, मुतालिबात उनके कहीं ना कहीं तस्लीम नहीं किए जा रहे। जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, वो लोग जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग जो कि इस मुश्किल वक्त में लोगों को घर में बैठे हुए एंटरटेनमेंट के साथ साथ हर तरह की इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं, उनके लिए बिलाशुबा मुश्किल भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वहीं पर उनकी टीम भी मौजूद है, दिन रात काम कर रही है। तो उन लोगों को फैसिलिटेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इनके लिए भी आसानियां पैदा हों और ये भी मतवातर अपना काम जो है उसी तरह से जारी रख सके। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इनको किस मुश्किलात का सामना है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान कैप्टन जब्बार अहमद खान साहब ने, और इनके बारे में आपको बताती चलूं, प्रेसिडेंट केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान कैप रजिस्टर्ड हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग।
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آبویسلی میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. میرے خیال سے کیبل آپریٹرز اور کیبل ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ گھر بیٹھے ہر طرح کی انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ, اپنا وقت اچھا گزار رہے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. بچے اگر کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اپنے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں, بڑے اگر انفارمیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ سب ان کو ان کے گھر میں مل رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس مشکل وقت میں آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے پیرامیڈیکل سٹاف کو سلوٹ کروں جو دن رات اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کر ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں پیشنٹس کے ساتھ اور اف تک نہیں کر رہے. بالکل ان کے پاس پوری کٹس بھی نہیں ہیں لیکن وہ اللہ توکل, کیونکہ جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اسے کہتے ہیں اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. میں فوج پاکستان کو سلوٹ کروں گا کہ وہ ایز یوزول جو اپنا ایک ان کا رول ہے اس ٹائپ کے معاملات میں وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں ہر مشکل وقت میں زبردست. اور میں پیمرا کو بھی سلوٹ کروں گا اس لیے کہ پیمرا کے چیئرمین ہی از اے نائس پرسن, ویری ڈیسنٹ پرسن, بہت پرانے اور بہت سینئر. یہ رائٹ فرام دی منسٹری ٹو پی ٹی اے اینڈ پی ٹی اے ٹو پیمرا. اور ان کے الفاظ میں آج دن تک نہیں بھولا کہ ان کے الفاظ تھے کہ آئی ایم کیبل آپریٹرز فرینڈلی پرسن, اور انہوں نے وہ ثابت کیا. انہوں نے اسے کہتے ہیں, میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا اپنا کیبل کا لاہور کا, اور میں نے ان سے کہا کہ جی یہ فیس بڑھا دی ہے, پہلے چیئرمین نے 24 روپے کر دیا پر سبسکرائبر, اس کو ریورٹ کریں. انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور 24 سے 12 روپے کر دی. وی آر ریئلی تھینکفل ٹو سلیم بیگ صاحب. آئی ایم آلسو ویری تھینکفل ٹو اکرام برکت صاحب جو لاہور کے ہیں, اور جو سندھ کے اشفاق جمانی صاحب ہیں اپنا فرنٹیئر کے کوئٹہ کے. اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم, سو لیٹ می سے دیٹ ایز اے ہول ہم بہت ہی مشکور ہیں پیمرا کے, جو اس وقت کیبل آپریٹرز کو ایک ممکن حد تک وہ کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پہ دیکھیں قانون کا وائلیشن ہوگی وہاں پہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پیمرا ہم کو کچھ نہ کہے تو وہ ناانصافی ہوگی, اور ناانصافی اللہ کی ذات کو پسند نہیں. آج کے ماحول میں اور پہلے لاہور میں کیبل آئی ایم ون آف دا پائنیئرز 1997 میں, کراچی میں پہلے آئی ہوئی تھی, اور اس وقت سے لے کے 2 سال ہم سو کالڈ انلیگل آپریشن میں رہے. پھر پی ٹی اے آئی, 2 سال پی ٹی اے نے ہمیں رکھا, اور 2002 میں پیمرا نے ہمیں آفٹر آل ہمیں ٹیک اوور کیا. دیٹ ڈے اینڈ دس ڈے وی آر ود پیمرا. ہاں گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, ہماری بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, لیکن obviously یہ نوک جھوک جو ہے ہر طرح کے کام میں چلتی رہتی ہے. اور جتنے بھی چیئرمینز آئے ہیں, جتنے بھی آر جی ایمز آئے ہیں, وہ الٹیمیٹلی یعنی کہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں فیور کرتے ہیں. صحیح. آج ہم اپنے نیشنل کاز کے لیے وی آر آن اوور ٹوز. ہم 24 گھنٹے الرٹ ہیں. ہماری جو لیبر ہے اللہ ان کو خوش رکھے, وہ بھی آپ دیکھیں گھر گھر کی جا کے گھنٹی مارنا. میں بالکل اسی طرف آنے والی تھی کہ بلا شبہ وہ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ان کی خدمات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ obviously اگر آپ کی لیبر ٹائم پہ موجود نہیں ہوگی, اپنی ڈیوٹیز نہیں نبھائے گی, تو آپ اس طرح سے اپنا کام بھی جاری نہیں رکھ سکیں گے. دیکھیں میں کیونکہ ایک ایکس آرمی آفیسر ہوں, تو ہمیں آرمی کی جب ہم ٹریننگ لے رہے تھے پی ایم اے میں, تو ہمیں ایک چیز بتائی جاتی تھی کہ جوان سے اتنا کام لو, نچوڑ دو اس کو, اس کا پسینہ نکال دو, اور اتنی محبت اس کے ساتھ کرو کہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو گولی وہ اپنے سینے میں لے, آپ تک نہ آنے دے. اسی پالیسی کے تحت میں نے اپنے سارے آپریٹرز بھائیوں کو, اور اس پہ یہ عمل کر رہے ہیں, تقریباً کوئی 5000 کے
लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स हैं पाकिस्तान में, अनलाइसेंस तो बेशुमार हैं, लेकिन हम तो लाइसेंस के साथ ही उनको लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने उसे कहते हैं इसके ऊपर अमल किया। हम अपने स्टाफ को, टेक्निकल को, एडमिनिस्ट्रेटिव को, हमने उनको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है, बिल्कुल मॉनिटरी भी और इसके किट्स के एतबार से भी। हर बंदे की जेब में सैनिटाइज़र है, हर बंदे के पास उसे कहते हैं वो किट्स हैं। हम उनको समझाते हैं कि जब किसी के घर आप शुभा, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली वो फील्ड में जाकर अच्छा काम भी करेंगे और जो काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन जब्बार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा मसाइल क्या हैं केबल ऑपरेटर्स के। ऑब्वियसली आप सब चीज़ें जो हैं वो बगौर जायज़ा भी लेते होंगे, जानते भी होंगे, कोशिश करते रहते होंगे साथ साथ इन मामलात को हल भी किया जाए। किन किन मसाइल का सामना है? देखिए, मेरी थिंकिंग है थिंक पॉजिटिव डू पॉजिटिव। हम अल्लाह की ज़ात से कभी ना उम्मीद नहीं होते बहैसियत एक मुसलमान के। मेरे ख्याल से इसी जज्बे की ज़रूरत है। अगर सभी लोग ये जज्बा रख लें तो आपकी चीज़ें, आपकी खुद ही पॉजिटिविटी आपको हर जगह नजर आ जाएगी। और छोटी मोटी देखें चीज़ें, मैंने आपको कहा कि घरों में भी होती हैं, इसलिए उनको हम अहमियत नहीं देते। सब्सक्राइबर हमारा कोऑपरेट कर रहा है। और देखें, जब नॉर्मल हालात थे, जब भी कुछ लोग होते हैं जिनकी किसी कोई मजबूरियां होती हैं तो वो सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाते, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले महीने में। सही। लेकिन आज दिन तक अगर कोई एक आधा केस गलत आ भी जाए, किराएदार जो होते हैं लेके भाग जाएं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हर अच्छी चीज़ ही हमारे नसीबों में आएगी। बुराइयां भी आती हैं, मुश्किलातें भी आती हैं, एंड वी आर फाइटिंग। बिल्कुल। स्पेशली आई एम अ सोल्जर, आई एम फाइटिंग लाइक एनीथिंग। और इसमें उसे कहते हैं हमें अपने सब्सक्राइबर से कोई शिकायत नहीं। सिर्फ ये है कि देखें, इस वक्त इमोशनली, मेंटली हर बंदा डिस्टर्ब है। बिल्कुल। आप देखें कि आप घर के अंदर कैद हो जाएं और फिर बच्चे जो कि इतने शरारती होते हैं, माओं के लिए मुश्किल है, वालदैन के लिए मुश्किल है, भाई बहनों बड़े के लिए मुश्किल है। तो हमें पता है कि मेंटल स्टेट में दे आर नॉट नॉर्मल पीपल नाउ। तो हम उनकी ज़्यादतियों को भी हमें इस वक्त बर्दाश्त करना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी एग्जिस्टेंस उनकी वजह से है और आप लोगों की एग्जिस्टेंस हमारी वजह से। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये एक चेन है, हमें इसको मेंटेन करना है। और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर बंदे के साथ हैं, वरना तौबा नाउजुबिल्ला फिर आदमी पैगंबर बन जाए, जो कि हम ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। हमें सब्सक्राइबर से कोई मसला नहीं। पिमरा के साथ हमारी दो चार चीज़ें हैं और ये हमें पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चेयरमैन साहब हमारे बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, दे आर ऑल वेरी गुड। और हम अपनी चीज़ों को उनको कन्विंस करके बनवा लेंगे। एक रास्ता निकालना होता है ना, आपने चीजें, आपके भी मुतालिबात हैं, वहां से भी चीजें हैं, और अगर बैठ के बात की जाए, दरमियानी रास्ता निकाला जाए तो चीजें हमारी जो, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हमारी जो इस वक्त पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, एक डिजिटलाइजेशन है जो कि पुराने चेयरमैन अफसार आलम साहब ने ज़बरदस्ती हमें लॉलीपॉप्स दे के हमारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करवा दी, जो कि इस वक्त बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। सही। हम उसके लिए हमने प्लान्स बनाए हैं, हम नेक्स्ट वीक चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं। ठीक है। और उसको हम अपना लेके आएंगे। और उसके बाद ये IPTV है। IPTV एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है। इस वक्त सिर्फ 3 लाइसेंस होल्डर्स हैं उसके, और वो भी बिग शॉट्स हैं। एक उसे कहते हैं ये अपना लखानी ग्रुप के हैं, साइबर नेट वाले हैं, एक फाइबर लिंक वाले हैं, एक उसे कहते हैं ये ट्रांस वर्ल्ड वाले हैं। तो इसका लाइसेंस आगे 10 लाख रुपए का PTA देती थी, और अब लाइसेंस भी उन्होंने बढ़ा दिया है और 15 लाख के करीब कर दिया है। और लेकिन ऑपरेटर्स को बैन कर दिया है। सही। कि ऑपरेटर्स ये लाइसेंस नहीं ले सकते। तो हम चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये IPT का जो लाइसेंस है हमारे लिए बल्कि फ्री किया जाए, क्योंकि हम देखें वी आर द
वाहिद सोर्स हैं हम जो डोर टू डोर हर चीज़, हर नेचर की, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, गवर्नमेंट की, और आजकल तो इतने पब्लिक मैसेजेस हम चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और हो सकता है हमारी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए अल्लाह ने बंद की है कि स्पेस अवेलेबल हो पब्लिक मैसेजेस के लिए, तो हम पब्लिक मैसेजेस चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम हर किस्म से उसे कहते हैं एक वाहिद सोर्स हैं जो कस्टमर के अंदर घुस सकता है। हमारे ऊपर कस्टमर रिलाय करता है, हमारे बंदों के ऊपर कस्टमर रिलाय करता है, इसलिए कि हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन है उनके साथ। बिल्कुल सही। अगर कोई नया आदमी आएगा, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो कामयाब नहीं होगा, इसलिए कि कामयाब उनको हमारे सब्सक्राइबर्स ने करना है, और सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केबल ऑपरेटर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम फॉर द लास्ट 18-19 ईयर्स एक टाइम होता है आपका एतमाद बहाल करने में भी आपका टाइम लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये मैसेज देखना चाहूँगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अल्लाह से मायूस होना गुनाह है, हम सब मुसलमान हैं, और ये मेरा ईमान है कि मुसलमानों के लिए जो कलमा गो हैं उनके लिए ये आजमाइश है, और काफरों के लिए ये अजाब है। बिल्कुल। ये मोदी साहब जो हैं आज कश्मीरियों को छोड़ दे, तो मैं अल्लाह के हुक्म से ये दावा करता हूँ कि ये आफत इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। मुसलमान अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हैं तो कलमा पढ़ने वाले, उसकी ज़ात के ऊपर ईमान लाने वाले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इससे बड़ा तोहफा हमें क्या होगा कि हम उनके उम्मती हैं। बिल्कुल। हमेशा अल्लाह का शुक्र करें, हर हाल में शुक्र करें। ये आजमाइश है, आजमाइश कौमों पे आती है, और वो कौम ही कामयाब होती है जो आजमाइश को सब्र के साथ। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं सिटी 42 का बहुत मशकूर हूँ कि एज यूजुअल उन्होंने हमेशा केबल ऑपरेटर्स के व्यूज़ को प्रोजेक्ट किया, और मोहसन साहब का ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका, आपकी सारी टीम का। अल्लाह आपको खुश रखे, इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और इसके लिए हम जो कुछ कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला हम अज़र व अमान करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। जो काम आप करें अल्लाह ताला उसमें आपको आसानियां दे, और आपके मसाइल भी जो हैं वो जल्द हल हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जैसा कि हमारे सभी मेहमान एक ही मैसेज आपको देते हैं, थिंक पॉजिटिव। जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके इर्द गिर्द भी चीजें आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगी। वीकेंड है, अपना ख्याल रखिएगा, मौसम भी इंजॉय कीजिएगा, घर रहिएगा, तभी आप महफूज रह सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।